السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، دوسری ہجرت حبشہ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ پہنچ چکی ہے اور مشرکین مکہ ان کو واپس لانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے اپنے دو خاص آدمیوں کو، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان دونوں کو اپنا سفیر بنا کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیے کہ جا کر کے بادشاہ کو دینا، ہو سکتا اس سے وہ مان جائے۔ یہ دونوں آدمی حبشہ پہنچے اور بادشاہ سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے درباریوں سے، مصاحبوں سے ملاقات کی اور انہیں اپنی بات میں پھنسا لیا۔ ان لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی تائید کریں گے اور ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو واپس کر دو اور ان کو ان کے علاقے میں جانے دو۔ چنانچہ صبح مجلس ہوئی اور یہ دونوں، عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ، دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھی کہ بادشاہ، ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آپ کے یہاں آئے ہیں جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایسا دین اختیار کر لیا ہے جو دین آپ کا بھی نہیں ہے، یعنی نہ ہمارے دین میں ہے نہ آپ کے دین میں، بلکہ انہوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، ہمارے علاقے کے لوگ ان کو واپس بلا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معاملے کو کھنگال لیتے ہیں، معاملے کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے سوال کیا، بھائی ماجرا کیا ہے؟ تم نے ایک ایسا دین اختیار کر لیا ہے جو تمہارے آبا و اجداد کا بھی نہیں ہے، جو ہمارا بھی دین نہیں ہے، پھر یہ کون سا نیا دین ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم مردے کھاتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بدکاری کرتے تھے، ہم زناکاری کرتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے اور ہمارے اندر بڑی بڑی برائیاں تھیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہمارے یہاں نہیں تھی، اور پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، جس رسول کا خاندان ہمیں معلوم تھا، جس رسول کا کردار ہمیں معلوم تھا، جس رسول کی صفات ہمیں معلوم تھی۔ اس رسول نے ہمارے درمیان یہ میسج رکھا کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور حرام نہ کھاؤ، حلال کا استعمال کرو، بدکاری سے بچو، زناکاری سے بچو، سود سے بچو، ہر قسم کی غلط چیزوں سے اس رسول نے ہمیں روکا۔ ہمیں اس رسول کی بات اچھی لگی، ہم نے اس کی بات کو مان لیا، بس اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اس نے ہمیں ستانا شروع کر دیا، اس نے ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیا، ہم پناہ کی تلاش میں آپ کے علاقے تک پہنچے ہیں، بس یہی ہمارا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکمل باتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے رکھا اور یہ بات بھی رکھی کہ اس رسول کو اللہ نے ایک قرآن بھی دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ قرآن جو تمہارے رسول کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، نبوت کا، معجزے کا تذکرہ ہے۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی، بادشاہ رونے لگا، بادشاہ کے درباری رونے لگے، بادشاہ کے مصاحبین رونے لگے، اور بادشاہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا کلام اور یہ قرآن دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں، دونوں کا بیس، دونوں کی بنیاد ایک ہے، اور کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جواب مل گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ پھر عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ کل میں پھر سے بادشاہ کے سامنے جاؤں گا اور ایسی بات کہوں گا کہ جس سے بادشاہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ دوسرے دن پھر مجلس ہوئی، عمرو بن عاص نے بادشاہ کے سامنے بات رکھی کہ یہ مسلمان آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا۔ اس بار مسلمان تھوڑے پریشان ہوئے کہ اب بادشاہ ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ ہم سچ بات کہیں گے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کے اندر ذکر ہے، وہی پوری بات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام کو نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور وہ روح اللہ ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ سنا، بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہا جو کچھ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں، اور پھر اعلان کیا جاؤ میری بادشاہت میں آرام سے، سکون سے، چین کے ساتھ رہو، مجھ سے کوئی تمہیں نہیں چھین سکتا، میں تمہیں تکلیف آنے دوں یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے کہ مجھے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے اور میں تمہیں کوئی تکلیف آنے دوں۔ قصہ ختم ہو گیا، اور پھر سارے تحفے تحائف واپس کر دیے بادشاہ نے۔ عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ دونوں ناکام ہو کر مکہ پہنچے، اور مشرکین مکہ سے ملاقات ہوئی، ساری باتیں رکھی۔ مشرکین کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو کچھ کر سکتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ مکے ہی میں کر سکتے ہیں، مکے کے باہر ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہیں اپنا دائرہ معلوم ہوا، اپنی حیثیت معلوم ہوئی، اپنی طاقت کا اندازہ ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطرناک پلان بنانا شروع کیا۔ یہ خطرناک پلان، یہ تدبیر کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔